تقریب اس وقت پورے زور و شور سے جاری تھی۔ وہ یہاں بطور مہمان خصوصی پورے بیچ کے ساتھ انوائٹ کیا گیا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی کی چادر اوڑھے وہ اپنی نگاہیں اسٹیج پر جمائے بیٹھا تھا، مگر اس کا دل ساتھ بیٹھی میرو کی بچکانہ حرکتوں پر بے قابو ہو کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یہاں موجود کسی بھی شخص کو اس بات کا شائبہ تک ہو۔ ایک بار پھر وہ نرمی سے اس کی جانب جھکی۔ میجر صاحب، اور کتنا یہاں بیٹھنا پڑے گا؟ اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ خاموش ہو کر بیٹھو میرو، مجھے تنگ مت کرو، وہ ہلکی سی بڑبڑاہٹ کے ساتھ بولا، مگر اس انداز میں کہ کوئی بھی اس جانب متوجہ نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سی لغزش بھی اس کی سب کو نسریں اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں۔ پچھلے ایک گھنٹے سے میرو نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کبھی اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے وجود میں شرارت بھری چھیڑخانی کرنے لگتی، تو کبھی معصومیت کے پردے میں کوئی نئی حرکت کر بیٹھتی۔ سب کو بتا کیوں نہیں دیتے میجر صاحب کہ یہاں آپ کی چھوٹی سی بیوی بھی موجود ہے؟ اس نے ایک بار پھر دھیرے سے کہہ دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر اس لمحے اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ صبح اسے میرو کی التجاؤں پر غور نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسے فلیٹ میں ہی رہنے دیتا۔ صبح جب وہ نکلنے کا ارادہ کرنے لگا تھا تو میرو نے گویا وبال ہی مچا دیا تھا۔ بار بار اس سے منت سماجت کرتی رہی تھی، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مجھے بھی دیکھنا ہے، مجھے اتنا شوق ہے فوجیوں کو دیکھنے کا۔ پھر معصومیت سے قسم کھا کر بولی تھی، میں قسم سے وہاں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ اور اب اسی وعدے کی گونج اس کے دل میں تیز دھڑکنوں کی صورت سنائی دے رہی تھی۔ وہ خاموش رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کو اس کی رضامندی قبول کرنا پڑی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ مگر اب یہاں وہ اس کے لیے مستقل آزمائش بنی بیٹھی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ پل بھر میں اس کی زبان بندی کروا دیتا، مگر یہاں اسے بار بار خود سے دور کرتے ہوئے خاموش رہنے کی تلقین کرنا پڑ رہی تھی، اور وہ تھی کہ ہر دفعہ اس سے اور قریب ہو کر بیٹھ جاتی۔ میجر صاحب، اگر 10,000 روپے ہوں تو ذرا میری پاکٹ میں ڈال دیجیے نا، اس نے ایک بار پھر معصومیت سے کہا۔ میجر حمزہ نے آنکھیں گھما کر اس سے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ دھیمے سرگوشی جیسے لہجے میں بولا۔ بالکل، ورنہ سب کو بتا دوں گی کہ آپ کی بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں آپ پر۔ چلیں جلدی سے میری پاکٹ بھر دیں، وہ بے فکری سے بولی۔ میرو تم؟ وہ دانت پیس کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ بھی نہیں میجر صاحب، اگر ایک اور بات کی تو 20,000 مانگ لوں گی۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے چہرہ بالکل سیدھا رکھا، ایسا تاثر کہ کوئی اندازہ ہی نہ لگا سکے کہ وہ کس مصیبت کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ اس لمحے اسے صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ وہ بھی یہاں اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ اسی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا، تم نے گھر بھی جانا ہے۔ وہ دھمکی دینے سے باز نہ آیا۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، میرو بالکل خاموش ہو جاؤ، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، نہ ہی تم ملازمین کے درمیان بیٹھی ہو کہ جو دل میں آئے کہہ دو۔ پچھلے ایک گھنٹے سے تم نے مجھے جتنی ذلت بخشی ہے، آج تو تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پاؤ گی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے چہرے کو گھورتا رہ گیا۔ اسی لمحے سامنے سے اس کا نام پکارا گیا اور وہ فوراً الرٹ ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرو شرارت سے لب دبا کر اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ شاندار باورچی میجر اس کی ملکیت تھا، اور آج ہی اسے موقع ملا تھا اپنے مغرور سے شوہر کو سبق سکھانے کا۔ پچھلے ایک ماہ سے ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، اور اس ایک مہینے میں اس نے جتنی ملکیت اس پر ظاہر کی تھی، اب وہ ایک ایک کر کے سب کا بدلہ اتار رہی تھی۔ مگر یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے میجر حمزہ کو جتنی ذلت دی ہے، اب ایک ایک منٹ کا حساب اسے گھر جا کر چکانا پڑے گا۔ تقریب ختم ہوئی تو وہ اسے ایک کونے میں کھڑا کر کے چند جوانوں کے ساتھ کسی بات پر بحث میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ جائے، وہ خود آ کر اسے لے لے گا، مگر وہ ابھی تک وہیں اسی کونے میں کھڑی تھی۔ وہ بار بار پیچھے پلٹ کر اسے دیکھنا اور پھر صرف نظروں ہی نظروں میں تنبیہ کرتا۔ جواباً وہ اپنی انگلی اور ناخن کے اشاروں سے اسے پیسوں کی یاد دہانی کرواتی۔ وہ سیخ پا ہو کر رہ گیا۔ آخر کار اس نے ایک جونیئر کو اپنے قریب بلایا، اس کی مٹھی میں چند نوٹ دباتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی۔ جونیئر حیرت سے میجر حمزہ کے چہرے کو دیکھتا ہوا پلٹ گیا۔ میجر کی ہدایت کے مطابق وہ پیسے لے جا کر میرو کی نازک ہتھیلی پر سجا گیا، اور وہ جھٹپٹ آنکھیں مٹکاتی ہوئی وہاں سے غائب ہوگی۔ میجر حمزہ، جو اس کی شرارتوں سے عموماً محفوظ ہی رہتا تھا، آج جی بھر کر تب چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اسے کسی بھی تقریب میں اپنے ساتھ نہیں لائے گا۔
یہ بھی اسی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ اسے یہاں لے آیا اور یہاں کر اس کے بچپنے کا شکار بن گیا۔ اگر یہاں کوئی دیکھ لیتا یا کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو نہ جانے وہ سب کچھ کیسے سنبھالتا۔ قریبی لوگ جانتے تھے کہ فلیٹ میں اس کی فیملی موجود ہے، مگر اس نے کبھی ان سب کا تعارف میرے سے نہیں کروایا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک ایسا راز تھا جسے وہ فی الحال کسی کے سامنے آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میرو ہمیشہ اس بات پر اڑی رہتی تھی کہ وہ اسے لوگوں کے درمیان اپنی بیوی کہہ کر متعارف کروائے تاکہ وہ سب سے گھل مل سکے، مگر وہ ہر بار اسے وقت مقررہ کے انتظار کا کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ آ کر گاڑی میں بیٹھا تو محترمہ سیٹ سے ٹیک لگائے گہری نیند سو چکی تھی۔ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ سر پر کیپ پہنے وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا، مگر اس کا غصہ ابھی تک قائم تھا، اور وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے اپنا غصہ بھلا دینے والا نہیں تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، شاید سارا دن اس کے ساتھ بوریت کا شکار ہو کر وہ تھک گئی تھی۔ اگر وہ اسے لوگوں کے درمیان لے جاتا، اپنی بیوی کے طور پر متعارف کرواتا، تو شاید وہ اس تقریب کو انجوائے کرتی، مگر اس کے ساتھ یوں چھپ چھپ کر گھٹ گھٹ کر رہنا اس کے لیے بوریت کا سبب بن گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میجر حمزہ نے چچکتے ہوئے اس کی سیٹ بیلٹ لگا دی۔ اس کے وجود کی خوشبو حمزہ کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک ماہ پہلے کن حالات میں ان کا نکاح ہوا تھا، اور پھر اسے میرو کو یہاں لانا پڑا۔ یہ سب بہت بات کی کہانی تھی، مگر اس دوران بھی اس نے میرو کو ہمیشہ ایک مناسب سی سپیس دیے رکھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو جاتی، وہ کسی بھی طرح کی ازدواجی زندگی کا آغاز نہیں کرے گا۔ شاید وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کسی بھی آغاز سے پہلے حویلی کے لوگ اس کے فیصلے سے آگاہ ہو جائیں اور دل سے اسے تسلیم کر لیں۔ اس کے معصوم سے نکوش پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے کے باعث سرخ تھیں، اور اس وقت وہ میرو سے محبت جتا کر اسے مزید سر پر نہیں چڑھا سکتا تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجاتے ہوئے اس نے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ وہ گھر جا کر ہی اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر غلط رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے باوقار، سنجیدہ اور پیشہ ورانہ سوچ کا مالک رہا تھا، اور اب اس کی زندگی میں ایک شوخ چنچل سی لڑکی کی انٹری جو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اسے دبائے رکھتی تھی۔ آج لوگوں کے درمیان جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے کسی صورت آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں تھا۔ فلیٹ کے سامنے گاڑی روک کر اس نے دروازہ کھولا، پھر اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس کی مضبوط بازوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس کا سر میجر حمزہ کے سینے پر ٹکا ہوا تھا، بال باہیں بکھر چکے تھے اور کیپ وہیں گاڑی میں ہی گر گئی تھی۔ وہ اسے اٹھائے فلیٹ کے اندر لے آیا۔ یہ شاندار سا فلیٹ بھی اسے گورنمنٹ کی جانب سے دیا گیا تھا، اور اس وقت وہ میری کو لے کر یہی رہائش پذیر تھا۔ گھر میں داخل ہونے اور دروازہ کھلنے کی آواز سے میرو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ خود کو اس کے اتنا قریب اس کے دل کے پاس پا کر اس نے نیچے اترنے کے لیے مچلنا شروع کیا، مگر میجر حمزہ کی سخت گرفت میں وہ صرف پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے پہلے ہی تم پر بہت غصہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر چپ چاپ اس کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ ادھر حمزہ نے اسے لاؤنج میں موجود صوفے پر بٹھا دیا اور خود کچن کے جانب بڑھ گیا۔ فریج سے پانی نکال کر اس نے ایک گلاس بھرا اور پانی پی لیا۔ یہ تو سچ شکر تھا کہ انہوں نے کھانا وہیں کھا لیا تھا، ورنہ اب آ کر کھانا بنانے کی زحمت بھی اٹھانی پڑتی۔ کچن سے نکل کر وہ دوبارہ لاؤنج میں آیا، مگر وہ محترمہ یہاں سے غائب تھی۔ شاید اس کا غصہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تاکہ خود کو اندر بند کر کے سو جائے۔ اسے اندازہ تھا کہ صبح تک میجر حمزہ کا غصہ اتر چکا ہوگا اور وہ پھر ایک بار اپنی حرکتوں پر واپس آ جائے گی، مگر آج وہ اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ سب سے پہلے اپنے کمرے میں آ کر اس نے فریش ہو کر کپڑے تبدیل کیے، پھر ذرا ریلیکس ہو کر اس نے ڈپلیکیٹ چابی اٹھائی اور اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی، اس لیے اس نے ڈپلیکیٹ چابی کا آپشن استعمال کیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر ہی وہ اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ ایک گھنٹے کے اندر ہی وہ دوبارہ سو چکی تھی، مگر اس بار چینج کر کے ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں اس کا نازک سا سراپا بکھرا ہوا تھا۔ شرٹ اس کے پہلو سے ذرا سی اٹھی ہوئی تھی اور دودھ جیسی رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، چہرے کے قریب رکھے ہاتھوں کی مٹھی وہ اس قدر دل فریب لگ رہی تھی کہ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ غصہ تو کب کا اڑن چھو ہو چکا تھا،
مگر اب وہ محض ایک ہلکی پھلکی سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، تاکہ آج کے بعد وہ اسے ڈسٹرب کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اس کے قریب آ کر اس نے نرمی سے اس کے بال سلجھائے۔ دل فریب سے خوشبو حمزہ کے وجود کو معطر کر گئی تھی۔ بالوں کو سنوارتے ہوئے اس کی نظر اس کی گردن کی شفاف رنگت پر جا ٹھہری۔ بڑی بڑی بند آنکھیں، خوبصورت پنکھڑی جیسے لب جو اس وقت ذرا سے کھلے ہوئے تھے، اور تیز ہوتی سانسیں۔ وہ جھکا تو اس کی سانسوں کی حدت اپنے اندر اتار لی تھی۔ اس کی سانسوں کی خوشبو اس سے بہکا رہی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس قدر قریب آیا تھا۔ حالانکہ نکاح کے بعد اس نے ہمیشہ اسے سپیس دے کر رکھا تھا۔ اس کی تمام شرارتوں کے باوجود وہ بس اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ اس سے زیادہ قریب آنے کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ میرو کی عمر ابھی کم تھی، شاید 18 سال۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ اس رشتے کی نوعیت کو پوری طرح سمجھ نہ لے، وہ خود کو اس پر حاوی نہ کرے، جبکہ وہ خود 28 سالہ بھرپور جوان مرد تھا۔ چاہے وہ خود پر لاکھ پہرے بٹھا لیتا، جذبات کے ہاتھوں پر ایک کو کبھی نہ کبھی مجبور ہونا ہی پڑتا، اور یہ مجبوری آہستہ آہستہ اس کی نس نس میں پھیلنے لگی۔ ایک بے بسی کے عالم میں جذبات نے انگڑائی لی، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں کے قریب جھک کر اپنی شدت احساس کو اس کے وجود میں انڈیلنے لگا۔ پہلی نرمی سے پھر اس نرمی میں ہلکی سی سختی در آئی۔ اس کے لمس میں جیسے ہی سختی بڑھی، وہ قسم کھاتے ہوئے خود کو چھڑوانے لگی، پھر ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اب اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر جھکا ہوا بھاری وجود میجر حمزہ کا ہے، جو اس وقت اسے اپنی دسترس میں لے کر اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اپنی نازک مٹھیوں سے وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ بڑی بڑی آنکھیں کھولے اس نے حمزہ کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر حمزہ دل کی تسکین کے بعد ہی پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہاں تو بار بار مجھ سے یہ حق طلب کر رہی تھی کہ میں تمہیں بیوی کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کروں، تمہیں تمہارا حق دوں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ نرمی سے کہہ گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک خوف اس کے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ سہمی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں اس لمحے اسے مزید دل فریب بنا رہی تھی، جبکہ حمزہ کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آج بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں تمہارا حق دے کر تمہیں بیوی کے طور پر سب کے سامنے متعارف کروا ہی دوں، تاکہ تمہارے وجود میں تسکین پھیل جائے اور تم مجھے لوگوں کے درمیان ذلیل نہ کرتی پھرو۔ اس نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مزید گھبرا کر اس سے دور ہونے لگی۔ نہیں حمزہ، نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو چمک رہے تھے۔ اب تمہیں کس بات کا رونا آ رہا ہے؟ میرے سامنے یہ معصومیت کے ناٹک ذرا کم ہی کیا کرو۔ تم جانتی ہو نا کہ دادو نے مجھے تمہارے بارے میں کیا ہدایت کی تھی، اور اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں اب تک تم سے فاصلے پر رہا۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھائے اس کے قریب آ کر سخت سرگوشیوں میں بول رہا تھا، اور اس کے وجود کی قربت پر وہ بے اختیار گھبراہٹ اور احساس کے بیچ پگھلتی جا رہی تھی۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے۔ اس کے مضبوط وجود پر نظر پڑتے ہی میرو کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ تو کیا آپ دادو کی بات نہیں مانیں گے؟ میں تو ابھی بچی ہوں، مگر آپ تو بڑے ہیں نا، اس نے ایک بار پھر معصومانہ لہجے میں کہا۔ سامنے والے نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ بچی نہیں ہو تم اب، تم میری بیوی ہو، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں اس کا اندازہ تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ آخر کار کالج میں ایک عرصہ تم نے ہاسٹل میں گزارا ہے، پھر یہ سب تمہارے لیے اجنبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو بار بار لوگوں کے سامنے مجھ سے حق مانگتی تھی۔ یہی حق؟ اس کی آواز سخت تھی۔ وہ کامتے ہوئے اس سے ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اور اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ کیا تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اس نے اسے دیوار کے قریب روک دیا۔ وہ جذبات کے دباؤ میں بکھر سی گئی تھی، اور وہ اب بھی اپنے ضبط کو آزمائش میں ڈالے ہوئے تھا۔ کبھی اس کی قربت اسے بے چین کر دیتی، کبھی اس کی خاموش موجودگی اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دیتی۔ اس کے چہرے کی سرد ہوتی رنگت صاف بتا رہی تھی کہ وہ خوف، الجھن اور احساسات کے طوفان میں گھری ہوئی تھی، کہ اس کے وجود پر کس قدر قیامت گزر رہی تھی۔ وہ حمزہ پر اعتماد کرتی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، مگر اس کا یوں اچانک قریب آ جانا اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو کر رہا تھا۔ وہ بھی حمزہ کے ساتھ کسی ایسے تعلق کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تو بس دوستانہ ماحول میں رہتے ہوئے اس کی رفاقت کو انجوائے کر رہی تھی۔ شروع میں وہ حمزہ سے کم ہی بات چیت کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ کھلنے لگی تھی، اور آج اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا اس سے ملنے جا رہی تھی۔ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی، میں قسم کھاتی ہوں آج کے بعد آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کانوں سے لگا لیے،
حمزہ اس کی اس معصومانہ حرکت پر اندر ہی اندر سلگتا رہ گیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی ہاتھ کانوں پر رکھے ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے وہ اسے اتنی پیاری لگی کہ وہ بے اختیار جھکا اور اس کے رخساروں کو نرمی سے چھو لیا۔ وہ اس لمس کی نرمی پر رو پڑی تھی۔ کتنے گندے ہیں آپ، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے دادوں کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ حمزہ نے فوراً اپنی انگلیاں اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اب تم کچھ بھی نہیں کہو گی، بس آرام سے سو جانا ہے، سمجھے؟ پھر قدرے سخت لہجے میں بولا، اور اگر اب تم نے مجھے لوگوں کے درمیان ذلیل کیا تو؟ اس نے اپنی بات دانستہ ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بے اختیار تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے ہار مان لی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی اس نے کمرے سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اس نے فوری طور پر کمرہ لاک کر لیا اور وہ اس حرکت پر مسکرا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں ایک ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح تھی، ایک نرم پرسکون ہوا کا جھونکا جس نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب دادو نے اسے کال کر کے ارجنٹلی بلایا تھا اور اس نے 2 دن کی چھٹی لے لی تھی۔ دادو اب ابائی گاؤں یعنی حویلی میں نہیں بلا رہے تھے بلکہ شہر میں ان سے ملاقات کا ارادہ رکھتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تو تھا۔ دادو بابا کی موت کے بعد سجاد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ ان کا بیٹا بن کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی کمی حمزہ کے وجود سے پورا کرنا چاہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تم یہاں آ جاؤ سلیم کے گھر، کیونکہ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سلیم ان کا بھتیجا تھا اور شہر میں اکثر دادو ان کے گھر آیا کرتے۔ جب بھی بزنس یا کسی ایشو کو حل کرنے کے لیے تایا ابو حویلی سے باہر آتے تب سجاد صاحب ضد کرتے اور طبیعت میں خرابی کے باوجود سلیم صاحب کے پاس 2 دن رکنے کے لیے آ جاتے اور پھر سلیم صاحب انہیں خود ہی حویلی چھوڑ دیتے۔ سلیم ان کا بھتیجا تھا، ان کے بھائی کی اکلوتی اولاد، جس نے بیوی کی وفات کے بعد ایک عرصہ بیرون ملک گزارا، لیکن کاروبار میں آنے والے خسارے نے اسے مکمل طور پر مایوس کر دیا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، میرال سلیم، اور میرال سلیم میں تو ان کی جان بستی تھی۔ اس روز اسے وہاں آ کر معلوم ہوا کہ دادو نے اسے کس سلسلے میں بلایا تھا۔ سلیم صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سلیم پچھلے کچھ مہینوں سے کینسر میں مبتلا ہے اور اس بیماری سے نپٹنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو ہاسٹل میں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ یہاں اس سے بیمار دیکھ کر افسردہ نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی بیماری کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جگر کے خطرناک کینسر نے اسے صرف 6 ماہ کے اندر ہی اندر ختم کر دیا۔ دادو بے حد اداس تھے۔ سلیم ان کے لیے ان کے بیٹے جیسا تھا اور وہ بار بار اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ احساس دلا رہے تھے کہ کاش مجھے باپ سمجھ کر پہلے بتا دیا ہوتا۔ سلیم کے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جوان بیوی کی موت اور کاروبار میں ہونے والے خسارے نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا اور اب جیسے جینے کی امنگ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو سجاد صاحب کے حوالے کر دیا تھا اور سجاد صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ اسے حویلی لے جائیں گے تو حویلی میں اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سجاد صاحب کی بیٹی لیلا بیگم نے ایک عرصے سے سلیم صاحب کی محبت میں گزارا تھا۔ تب جب ان کی جوانی جوش و خروش پر تھی انہیں سلیم سے محبت ہوئی، اور محبت ایسی کہ وہ ساری زندگی اپنے باپ کی دہلیز پر گزار گئی صرف سلیم کے انتظار میں۔ لیکن سلیم نے شگفتہ بیگم کا انتخاب کیا، حالانکہ لیلا بیگم میں کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی اس محبت کے تجربے نے انہیں تلخ بنا دیا تھا اور انہوں نے خاص طور پر سلیم اور سلیم سے منسلک ہر رشتے سے نفرت کر لی، وہ رشتہ جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی محبت ضائع کی تھی۔ سجاد صاحب نے کتنا چاہا تھا کہ وہ اپنا گھر بسائیں، کہ یہ ضد چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ انہیں صرف سلیم چاہیے تھا اور سلیم کے علاوہ کوئی نہیں، سو یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی تھی۔ اس روز انہوں نے حمزہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ میرال سے نکاح کر لے۔ میرال راضی تھی یا نہیں؟ اس وقت وہ اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے اتنی ڈپریشن کا شکار تھی کہ اسے کسی بھی بات کا درست ادراک نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بس یہ کہہ دیا کہ وہ جیتے جی اسے سجاد صاحب کے ہاتھوں میں سونپنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی سمجھی کہ وہ اس کے دادا میاں ہیں اور اس کا خیال ویسے ہی رکھیں گے جیسے سجاد صاحب رکھتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے چمٹی رہی۔ ابھی وہ صرف 18 سال کی تھی اور اس کے باپ اسے چھوڑ کر جا رہے تھے ہمیشہ کے لیے۔ اس نے باپ کے بعد کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ سجاد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسی شام ان کی خواہش پر ہی حمزہ نے اس سے نکاح کر لیا اور پھر واپس چلا آیا۔ یہ راز صرف سجاد صاحب اور حمزہ کے درمیان تھا۔
نکاح کے ٹھیک 15 دنوں کے بعد سلیم اس دنیا کو الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور باپ کی موت پر وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ حویلی کے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی۔ سجاد صاحب نے ساری رسومات کو نبھایا۔ لیلا بیگم کے علاوہ سب لوگ شریک ہوئے، لیکن میرال ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کے پاس صرف سجاد صاحب کا سہارا تھا۔ سجاد صاحب چند دن اس کے پاس رہے اور پھر حویلی والوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے میرال کو ہاسٹل میں شفٹ کر دیا ہے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے اور اپنے باپ کے بغیر بھی رہ لے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے حمزہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ میرال کو اپنے ساتھ لے کر جائے، اور یوں میرال اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے پاس یہاں رہائش کا انتظام تھا، اس لیے حویلی والوں سے ابھی تک اس کا نکاح مخفی رکھا گیا تھا۔ اپنے باپ کی موت کے دکھ میں ڈوبی ہوئی وہ بہت کم گو اور سنجیدہ لگتی تھی۔ اس سے زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی تھی، بس ایک معصوم سی لڑکی تھی جو اکثر روتی رہتی تھی۔ چند دن تو وہ خود بھی عجیب سی تذبذب کا شکار رہا، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی جانب مائل کرنے لگا۔ اس نے اس رشتے کی شروعات ایک دوست کی حیثیت سے کی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ اسے زندگی کی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاں ان کی رہائش تھی وہ گاؤں یعنی حویلی یہاں سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اور وہ ایک ہفتے کے بعد حویلی کا چکر لگا لیتا۔ حویلی میں اس کی ماں ندا بیگم اور بہن حوریہ کے علاوہ اس کے تایا کی فیملی تھی۔ اس کے تایا مجتبیٰ صاحب، ان کی بیوی روبینہ بیگم اور ان کی 2 بیٹیاں رمشا اور ستارہ۔ حویلی کا سارا نظام دادو جی کے بعد اب مجتبیٰ صاحب کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ اس حویلی کا اکلوتا شہزادہ تھا جس نے اپنی مرضی سے ملٹری کو جوائن کیا تھا۔ اگلے دن وہ جان بوجھ کر دیر سے اٹھی، کیونکہ وہ حمزہ کی دماغ نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس وقت وہ اٹھی جمشید چچا اس وقت کچن کا پھیلاوا سمیٹ رہے تھے۔ اس نے جھانک کر انہیں دیکھا۔ کیا میجر صاحب چلے گئے؟ انہوں نے پلٹ کر سر ہلا دیا۔ جی چلے گئے، ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ جی بنا دیں۔ سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئی تھی۔ جمشید چچا عمر میں تقریباً 55 سال کے قریب تھے۔ اس فلیٹ کا سارا ہلکا پھلکا کام وہی کرتے۔ بہت نرم مزاج اور شفیق انسان تھے۔ جہاں ان کے ساتھ وہ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے وقت گزار لیتی، ورنہ میجر صاحب تو اپنے کاموں میں اتنے مصروف رہتے کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ لنچ میں وہ اس سے جوائن کرتے اور پھر تقریباً 5 بجے کے قریب گھر واپس آ جاتے۔ تب تک وہ اپنی کتابوں میں سر دیے پڑھتی یا پھر بے مقصد ہی گھومتی رہتی۔ پہلے تو وہ حمزہ کے ساتھ بات چیت کیا کرتی تھی، لیکن اب رات کے واقعے کے بعد حمزہ کے لیے عجیب سی تاثرات اس کے دل میں پھیل گئے تھے۔ جب بھی وہ اس کی بے باکی کے بارے میں سوچتی تو چہرہ خفت زدہ ہو جاتا اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ سر جھٹک دیتی۔ کتنے بے شرم ہے میجر صاحب، اب بھلا اپنی بیگم کے ساتھ ایسا کوئی کرے گا؟ وہ ڈنر میں اس کے سامنے آئی۔ کیا بات ہے مسز، سارا دن غائب رہی؟ اسے دیکھتے ہوئے بے باکی سے کہہ دیا۔ اس نے پلٹ کر جمشید چچا کو دیکھا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنے والی۔ وہ منہ بسوڑ کر کھاتی رہی۔ بات کے علاوہ کچھ اور اس نے بے باکی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور آنکھیں دگما کر خاموش ہو گیا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آپ میجر ہیں تو اپنے گھر ہیں، مجھ پر کوئی اثر نہیں۔ وہ کہہ لگا کر اس سے دیکھتا رہا۔ یعنی آج اس کی مسز واقعی ہی ناراض تھی، اور حق بھی بنتا تھا۔ اس شام وہ خصوصی وقت نکال کر اسے گھمانے کے لیے لے گیا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے خوبصورت لباس میں وہ دلکش لگ رہی تھی، بال چٹیا کی صورت میں کندھے پر ڈالے ہوئے، دوپٹہ خوبصورتی سے سر پر سجائے۔ وہ دیر تک اس کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بابا کے بعد کوئی شخص اس کے لیے لازم و ملزوم بن جائے گا، اور یہ حقیقت تھی۔ کبھی کبھی اس سے اندیشے گھیر لیتے تھے کہ نہ جانے حویلی کے لوگ اسے تسلیم کریں گے یا نہیں، اور یہ اندیشہ حمزہ کو بھی تھا، اس لیے وہ مقررہ وقت کے انتظار میں تھا۔ میرے نسبتاً بہت جلد باز لڑکی تھی، ہر کام میں جلدی کرنا، اور اسی جلدی کی وجہ سے وہ کئی معاملات بگاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ مسلسل اسی بات پر فکر مند تھی کہ حمزہ اس سے حویلی لے جائے اور حویلی والوں کے سامنے اس کا تعارف کروائے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑک اٹھا تھا کہ اگر وہ شخص کسی اور کا ہو گیا تو وہ کہاں جائے گی۔ بابا کے بعد حمزہ کو کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنا دیے تھے۔ اس کے چہرے سے سنہری کرنیں پھوٹ پڑیں۔ اپنے ہاتھوں سے اسے گجرے پہنانے کے بعد حمزہ نے اس کی ہتھیلی پر لب سجا دیے۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، جانتی ہو کیوں؟ اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اشارہ کیا، یعنی کہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیوں۔ میجر حمزہ دلکشی سے مسکرایا، کیونکہ ان کی لکیروں میں میرا نام شامل ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر سر جھٹک گئی تھی۔ ذرا بھی نہیں میجر صاحب، خود کو اتنی توپ چیز نہ سمجھا کریں۔ میں خود بھی میجر نہیں ہوں،
اس نے بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے کہا، اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ مسکرا دیا، میجر کی بیوی۔ اس کی بات پر حمزہ ایسے ہی زندگی سے بھرپور کہہ کے لگایا کرتا تھا۔ اس کی ہنسی کی جل ترنگ پورے سما میں بکھرتی چلی گئی اور وہ بس اس کی خوبصورت شخص کو دیکھتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ زیر لب ماشاء اللہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ اسے حمزہ کے ساتھ ہر ایک پل ایسے ہی جینا تھا۔ وہ اس کا تھا اور اس چیز میں وہ کبھی بھی شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ہی حمزہ حویلی کے لیے نکل گیا اور اسے خاص تاکید کے ساتھ روانہ کیا گیا کہ وہ یہیں رکے اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے اطلاع دے دے۔ وہ یہاں بالکل محفوظ ہے۔ پہلے بھی جب وہ کبھی حویلی جایا کرتے تھے تو وہ اکیلی ہی رک جاتی اور اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حمزہ حویلی پہنچ گیا اور وہ بے سے ٹہلتی رہی۔ حمزہ کے جانے کے بعد مزید بوریت نے اسے گھیر لیا۔ حمزہ تو وہاں جا کر کتنے دنوں بعد ماں سے ملا تھا۔ باقی گھر والے، دادو، سب لوگوں کے بغیر وہ ایک دن نہیں رہ پاتا تھا اور اب زندگی نے اسے اتنا مصروف کر دیا تھا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار ہی ان سے ملنے کے لیے آتا اور کبھی کبھار تو 2 ہفتے بیت جاتے۔ ندا بیگم اسے دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ جس وقت سے وہ حویلی آیا تھا اس کا رابطہ اپنی مسز سے نہیں ہوا، حالانکہ اگر وہ ڈیوٹی پر بھی ہوتا تو وقت نکال کر ضرور کال کرتا یا میسیجز بھیجتا، لیکن حویلی آنے کے بعد وہ خاصا اجتناب کرتا رہا۔ پھر رمشا نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کا سارا ڈنر تیار کیا۔ کزنز کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہنگامہ خیزی ہوتی رہتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حویلی آنے کے بعد انہیں بھول چکا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ حویلی آ کر صرف انہی لوگوں کو وقت دے پا رہا تھا۔ 9 بجے تک وہ اس کا مسلسل انتظار کرتی رہی اور جب اس سے رہا نہیں گیا تو خود ہی اس سے کال کر لی۔ اس وقت وہ ندا بیگم کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار اس کی کال کاٹ دی۔ میرو نے دوبارہ کال کی اور اس نے ندا بیگم کی بات سے معاشرت کرتے ہوئے کال کو اٹینڈ کیا۔ اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ ندا بیگم بالکل قریب بیٹھی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، تھوڑا رک جاؤ۔ اسے یوں لگا جیسے ندا بیگم اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے فوراً موبائل پاکٹ میں ڈال لیا لیکن وہ کال کاٹنا بھول گیا۔ کون ہے؟ کوئی ضروری بات ہے تو کر لو۔ نہیں امی، کوئی ضروری بات نہیں ہے، آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ دوسری جانب میرو ابھی تک موبائل کان سے لگا کر کھڑی تھی۔ میں یہ چاہ رہی تھی کہ اب اپنے بارے میں سوچو تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ حوریہ کا بھی نمبر آ جائے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں پہلے حوریہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور ویسے بھی اس میں مشکل کیا ہے؟ حوریہ کی منگنی ہو چکی ہے، پہلے اسے اپنے گھر کا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے لیے سوچوں گا۔ میرو نے بےتابی سے لب کاٹے۔ شاید حویلی میں اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی اور یہی بات اسے اندیشوں میں مبتلا رکھتی۔ اس کا پورا وجود سماعت بن گیا۔ نہیں، میری بہت خواہش ہے کہ میں سب سے پہلے تمہاری شادی دیکھوں گی۔ اس حویلی میں اگر صحرا سجاؤں گی تو وہ تم ہوگے، کیونکہ تم اس حویلی کے بڑے بیٹے ہو۔ اور دیکھو نا، اب تو رمشا بھی گریجویشن کمپلیٹ کر چکی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اب نے کیا کہتا؟ رمشا کے نام پر میرو کا دل دھڑک اٹھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ حویلی میں ہو سکتا ہے اس کی رمشا کے ساتھ بات پکی ہو، اور ویسے بھی وہ کتنی بار رمشا کا ذکر کر چکا تھا۔ وہی جلد بازی اس کے دل کی دھڑکن تیز کر گئی تھی۔ ہاتھ ہلکے ہلکے کپ کپانے لگے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت جا کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ جائے اور چیخ چیخ کر انہیں بتائے کہ وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتی، وہ صرف اسی کا ہے اور اسی کا ہی رہے گا۔ کسی کو بھی میرا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں حویلی میں یہ رشتہ ہونے نہیں دوں گی۔ آپ جانتی تو ہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ اس نے ہلکا سا انکار کیا اور میرو سرخ ہوتے ہوئے موبائل دور پھینک دیا۔ وہ بتا تو سکتی تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، یہ اچھا موقع تھا اگر وہ بتا دیتی، لیکن وہ ابھی ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ بس ہمدردی کے ناطے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا ہے اور اب اسے اپنے لیے راہ خود ہی نکالنی تھی۔ اس نے موبائل ہی آف کر دیا۔ کمرے میں جانے کے بعد حمزہ متواتر اسے کالز اور میسیجز کرتا رہا، لیکن اس نے کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ اگلی صبح اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو رات بھر کی بےتابی کا ثمر تھا۔ وہ رات بھر بےتاب رہی، نیند اس کی آنکھوں سے غائب رہی اور اب اسے خود کو وہ مقام دلوانا تھا۔ حمزہ اسے کب تک وعدوں میں پھسلائے رکھتا؟ اس روز اس نے وہ بڑا قدم اٹھایا جس کے بارے میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس روز وہ اس کے فلیٹ سے نکل آئی۔ اپنی معمولی پیکنگ کرنے کے بعد اس نے ٹیکسی بک کی۔ وہ اسے بھلے ہی متعارف نہ کروائے لیکن وہ خود کو سب کے سامنے متعارف کروائے گی
جا کر کہہ دے گی کہ وہ مسز حمزہ حسن ہے اور کسی کا حق نہیں بنتا کہ کوئی بھی اسے رمشا کے ساتھ منسلک کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر کل اس کی ماں اسے زبردستی رمشا کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ان کے درمیان رشتہ بنا دے تو کیا وہ اس کی دوسری بیوی بن کر رہ جائے گی جو ساری زندگی اس بے نام فلیٹ میں گزار دے گی؟ وہ پورے راستے شدت سے روتی رہی۔ چاہے میرے ساتھ جو بھی ہوگا میجر صاحب، لیکن میں اب آپ سے دور نہیں رہوں گی۔ میں حویلی میں رہوں گی، اپنے نام اور مقام کی پہچان کروا کر۔ بابا کے ساتھ وہ پہلے بھی اس حویلی آ چکی تھی، لیکن اب اس کا مقام الگ تھا۔ حویلی کا ماحول پرسکون تھا، لیکن ابھی کچھ دیر کے بعد ہی سکون میں انتشار برپا ہونے والا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ دادو اور مشتبہ صاحب کسی ضروری بات پر ڈسکس کر رہے تھے۔ جب داخلی دروازے سے آتا ہوا وجود انہوں نے دیکھا، وہیں ساکت رہ گئے تھے۔ اس کی نظریں اس کے وجود پر جم گئیں۔ ایک پل کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ گمان میں کھڑی ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ حقیقت تھی اور قدم بڑھاتے ہوئے اس کے جانب آ رہی تھی۔ سب لوگ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور حمزہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر دادو کو دیکھا، جن کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نرمی سے سلام کر رہی تھی۔ رمشا سب سے پہلے ہوش میں آئی۔ اس وقت اس نے لائٹ گرے کلر کی مغربی طرز کی فراک پہنی ہوئی تھی، جس کے اوپر چھوٹی سی الگ بنائی گئی تھی۔ اسے مزید اٹریکٹیو لک دے رہی تھی۔ اسکارف کو دوپٹے کی صورت میں لپیٹے، اس کی نظریں اس وقت سامنے کھڑے حمزہ پر جمی ہوئی تھی۔ سلیم چچا کی بیٹی۔ حویلی کے لوگ اسے جانتے تھے۔ حمزہ کو یہ تعارف اچھا لگا، لیکن وہ پھر بھی ساکت اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا، جس نے ایک پل میں ہی رمشا کو ناگواری سے دیکھا۔ جی سلیم چچا کی بیٹی اور مسز حمزہ حسن۔ سب کچھ ساکت رہ گیا۔ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ قدم بڑھا کر ان کے قریب آئے۔ دادو کے سامنے اس نے سر جھکایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ وٹ؟ کیا کہا ہے ابھی تم نے؟ رمشا ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے قریب آئی۔ وہ حمزہ کو دیکھتی رہ گئی۔ وہی جو آپ نے سنا ہے مسز حمزہ حسن، حمزہ کی بیوی ہوں میں۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ اس کی جلد بازی نے سارا کام خراب کر دیا تھا۔ لیلا بیگم کی نظر تو اس کے نقوش پر ٹکی ہوئی تھی۔ ندا بیگم ہتے سے اکڑ گئی تھی۔ انہوں نے تلخ نظروں سے حمزہ کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے سب کچھ برداشت تھا، ماں کی آنکھوں میں بدگمانی نہیں تھی۔ حمزہ اس سے دیکھتا رہا، جو بھری بھری آنکھوں سے اس سے گھورتے ہوئے کھڑی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ حمزہ کے دل میں خاموش سوچ نے جنم لیا۔ سب لوگوں کی سوالیہ نظریں اٹھائے گئے تھے سوالات، الزامات اور ماں کی بدگمانی بھری نظروں نے ماحول کو سنبھالنا مشکل کر دیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ اسے حمزہ کے کمرے میں لے جایا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں کھڑی ہو کر مزید گوہر فشانی کرے یا ان لوگوں کی تلخ باتوں کو برداشت کرے جو ابھی بھی اتنا بڑا مارکر سر کرنے کے بعد رو رہی تھی۔ نہیں، یہ کیسے تمہارے کمرے میں جا سکتی ہے حمزہ؟ رمشا سب سے پہلے ہوش میں آئی اور اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ حمزہ نے اس کے بازو کو نرمی سے آزاد کروا دیا اور کہا، یہ میری بیوی ہے اور میرے کمرے میں جائے گی۔ رمشا تم ریلیکس کرو، تمہیں اس معاملے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ رمشا زنجلوں کی زد میں کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سب لوگ کیسے اس کی بات پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجتبیٰ حسن نے پہلی بار مداخلت کی۔ دیکھ لیا آپ نے، یہی انجام ہونا تھا۔ اگر اس بغاوت کو پہلے روز ہی کچل دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ حمزہ کی بیوی بڑکتے ہوئے رمشا کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ رمشا بے بس بر رہی، دادو کو دیکھتی، جو خود بھی عجیب سی کیفیت میں تھے۔ یہ سچ تھا کہ اسے ایک نہ ایک دن بہو کے روپ میں متعارف کروانا تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ دادو نے واضح کر رکھا تھا کہ گھر والوں کا اعتماد جیت لینے کے بعد ہی اسے اس حویلی میں لایا جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر حویلی میں وہ کہیں ٹک نہیں پائے گی، اور یہ حقیقت تھی۔ میں ہر حال میں امی کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ دادو کا ہاتھ پکڑ کر وہ ندا بیگم کے کمرے میں لے آیا، جو بیڈ پر بیٹھی عجیب سے دکھ میں مبتلا تھی۔ اسے دیکھ کر ندا بیگم منہ پھیر گئی۔ حمزہ آگے بڑھ گیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تو انہوں نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ جاؤ حمزہ، میں تم سے بات نہیں کرتی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے ماں کا غصہ دیکھا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ حمزہ شاید دادو کے ساتھ سفارش کرنے آیا ہے۔ ابا جی، آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر اس سے منع کیا۔ یہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے، اس میں حمزہ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ابا جی، اس کے لبوں سے حیرت بھری سرگوشی نکلی۔
اس وقت یہ ضروری تھا کہ حمزہ نے یہ قدم اٹھایا۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو شاید ساری زندگی اسے گلٹ میں رہنا پڑتا۔ یہ بس انسانیت کے ناطے اٹھایا گیا قدم تھا۔ بچی یتیم تھی اور بے گھر ہو کر رہ کے جاتی۔ اگر مجھے بتا دیتی تو شاید میں آپ کا ساتھ دیتی، انکار نہ کرتی۔ ابا جی مجھ پر اتنا بھروسہ تو کر سکتے تھے۔ وہ دکھ میں مبتلا تھی۔ حمزہ کا دل ماں کو دیکھ کر ٹوٹ چکا تھا۔ میں جانتا ہوں اس حویلی میں تم میری بہو سے زیادہ میری بیٹی کے درجے پر فائز ہو۔ اسے بہو کے روپ میں ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ انہوں نے نرمی سے ندا بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ جب حمزہ سب سے نبڑ کر ازما ہو کر کمرے میں آ گیا، وہ بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے جسم سے ٹکرانے دے رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس کے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم مجھے ہر جگہ ذلیل کرواؤ گی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس روز وہ پہلی بار بھڑکتے ہوئے اس کے خود ساختہ فیصلے کی سرزنش کر رہا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ رندی ہوئی آواز میں وہ مشکل کہہ کر وہ رو پڑی اور حمزہ نے فوراً اس کا منہ دبوچ لیا۔ تمہیں بیوی بنا کر ساتھ رکھا ہوا تھا، عزت محبت اعتماد کیا کچھ نہیں دیا تمہیں، اور اب تمہیں کیا چاہیے تھا؟ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ حمزہ کو خود سے دھکور دھکیل دیا۔ کچھ بھی نہیں دیا آپ نے مجھے، کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ میں جانتی ہوں صرف ہمدردی کے ناطے رشتہ قائم کر لیا اور یہاں آ کر کسی اور کے ساتھ رشتے میں باندھے جانے کے سبب دیکھ رہے تھے۔ اگر سب کو احساس ہوتا تو میں آپ کی بیوی ہوں تو آپ مجھے بیوی کے درجے پر فائز کر چکے ہوتے۔ اس نے جلد بازی میں کہا اور پھر فوراً اپنی زبان کو دانتوں میں دبا لیا، جبکہ حمزہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہی غلطی تھی، شاید یہی غلطی تھی کہ میں تم پر ترس کھایا اب نہیں کھاؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے وجود کو دوپٹے سے آزاد کروا دیا۔ وہ اس کے سامنے اپنی بھرپور خدوخال کے ساتھ کھڑی تھی۔ حمزہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ کہتی رہی، لیکن حمزہ نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اب میری شدتوں سے نہیں بچ پاؤ گی، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ یہ رشتہ کسی بھی ہمدردی کی صورت میں نہیں بنایا گیا۔ اس کے سانسوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے ہوئے حمزہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ آج اسے اس لڑکی پر غصہ بھی تھا اور اپنی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے دکھ میں بھی۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ اسے بیوی کے درجے پر فائز نہ کرے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ حق تلفی کر چکی تھی۔ اس رات حمزہ نے اسے بے بس کر کے اپنی مرضی سے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے سسکتے ہوئے پناہ مانگی، ملتجی لہجے میں معذرت کی، لیکن اب حمزہ پر کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ آج وہ اپنی مرضی سے حویلی آئی تھی اور اس کی بیوی کے درجے پر اس رات حمزہ نے اچھی طرح اسے باور کروا دیا تھا کہ حمزہ حسن کے خلاف جانے کی سزا کیا ہوتی ہے اور شرافت کا ناجائز استعمال کرنے کے بدلے میں کیا ملتا ہے۔ اب وہ مطمئن تھا۔ ندا بیگم نے خاموشی اختیار کر لی تھی، یعنی وہ اس رشتے پر نہ صرف دادوں کی وجہ سے راضی ہو گئی تھی، بلکہ یہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہاں رہے گی تو اپنی محبت اور نرمی سے اپنی ماں کا دل جیتے گی، اور ندا بیگم جتنی پرخلوص تھی، اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ اس روز اسے حویلی میں چھوڑ کر حمزہ واپس پلٹ گیا۔ چونکہ وہ اپنی مرضی سے حویلی آئی تھی، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ یہاں پر رہے۔ اب وہ واپس ڈیوٹی پر چلا گیا اور حویلی کی کلوتی اور اچھی بہو کی تمام ذمہ داریاں اس کے سر پر آن گری۔ ندا بیگم کا رویہ نارمل سا تھا، اگرچہ وہ اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھتی، لیکن سخت بھی نہیں تھی۔ شاید ابھی وہ کشمکش کے شکار میں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ ابھی بھی اس سے ناراض ہے۔ دادوں نے بھی اس فیصلے کے لیے اس کی مزاحمت کی تھی اور اب اس کے اندر گلٹ پگھل رہا تھا۔ شاید اس نے اپنی جلد بازی میں حمزہ کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دی تھی۔ اس روز وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ رمشا کے ساتھ اس کی ایک جاندار جھڑپ ہوئی۔ رمشا نے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم خود کو حمزہ کے قابل سمجھتی ہو، لیکن ہرگز اس کے قابل نہیں ہو۔ اس نے ہمدردی میں تم سے رشتہ قائم کیا کیونکہ دادوں کی ضد تھی اور تم اس کے سر چڑھ کر بولنے لگ گئی۔ اگر اس سے تمہارا اتنا ہی خیال ہوتا تو خود تمہیں متعارف کرواتا۔ اب اگر اس کے گلے میں آ کر ہڈی پھنس گئی ہے تو کسی صورت جان بچانے کے لیے اسے نکلنا تو تھا ہی۔ اپنی حد میں رہو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہ حقیقت تھی کہ رمشا نے اسے سب کے سامنے اچھی خاصی سنا دیا تھا کہ وہ پہلی یہاں حمزہ کے ساتھ وہ اکیلی فلیٹ میں رہتی تھی تو پرسکون تھی، بوریت کا شکار ہوتی تھی لیکن سکون تھا۔ یہاں سب کے دل جیتنے کے باوجود اسے حقیقت میں محسوس ہوا کہ اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ دن بھر وہ دل برداشتہ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ ابھی بھی اس سے ناراض ہے۔ دادوں نے بھی اس فیصلے کے لیے اس کی مزاحمت کی تھی اور اب اس کے اندر گلٹ پھیل رہا تھا۔ شاید اس نے اپنی جلد بازی میں
حمزہ کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دی تھی۔ اس روز وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ رمشا کے ساتھ اس کی ایک جاندار جھڑپ ہوئی۔ رمشا نے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم خود کو حمزہ کے قابل سمجھتی ہو، لیکن ہرگز اس کے قابل نہیں ہو۔ اس نے ہمدردی میں تم سے رشتہ قائم کیا کیونکہ دادوں کی ضد تھی، اور تم اس کے سر چڑھ کر بولنے لگ گئی۔ اگر اسے تمہارا اتنا ہی خیال ہوتا تو خود تمہیں متعارف کرواتا۔ اب اگر اس کے گلے میں آ کر ہڈی پھنس گئی ہے تو کسی صورت جان بچانے کے لیے اس سے نکلنا تو تھا ہی۔ اپنی حد میں رہو، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہ حقیقت تھی کہ رمشا نے اسے سب کے سامنے اچھی خاصی سنا دیا تھا کہ وہ یہاں حمزہ کے ساتھ وہ اکیلی فلیٹ میں رہتی تھی تو پرسکون تھی، بوریت کا شکار ہوتی تھی لیکن سکون تھا۔ یہاں سب کے دل جیتنے کے باوجود اسے حقیقت میں محسوس ہوا کہ اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ دن بھر وہ دل برداشتہ ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی ستارہ اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی، کبھی اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود ندا بیگم منہ موڑ لیتی۔ اس روز جب وہ چائے دینے گئی تو دادوں نے نرمی سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں ہوتا۔ حمزہ نے تمہیں تسلیم کر لیا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ گھر کے سب افراد تمہیں فوراً تسلیم کریں۔ تحمل سے کام لو بچے۔ وہ رو پڑی، مجھے صبر نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے میں سارے رشتوں کے درمیان اکیلی رہ گئی ہوں۔ دادوں نے اسے سمجھایا، نہیں میرے بچے، یہ تمہاری خود ساختہ سوچ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رشتوں کو بنانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہر شے قربانی مانگتی ہے۔ تم نے بہت جلدی ہار مان لی ہے۔ یہ مقام ایسا تھا جہاں آ کر اسے بابا سے ملنے کی خوشی ملتی۔ اسے یوں لگا جیسے دادوں سے ملاقات کے بعد گویا اسے بابا مل گئے ہوں۔ سب سے بڑا خطرہ تو لیلا بیگم کی جانب سے تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اگلے دن دوبارہ تحمل مزاجی کے ساتھ آغاز کر لیتی، لیکن یہاں بہت سے مسائل تھے۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ حمزہ اتنی جلد بازی کے حق میں کیوں نہیں تھا، اور پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حمزہ اس کے اس فیصلے کے بعد نامحسوس طریقے سے اس کے فیصلوں سے نکلتا چلا گیا۔ بعض دفعہ وہ خود غرضی کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتا، لیکن اس کا مقصد اس کی معصومانہ اور بچگانہ سوچ سے اسے آزادی دلانا تھا۔ اس شام وہ اداس بیٹھی تھی۔ حمزہ کی کال آئی تو اس نے بے مقصد ہی پوچھ لیا، کب تک آئیں گے آپ؟ حمزہ نے شوق لہجے میں کہا، جب تم چاہو۔ پہل تو وہ ہر ہفتے حویلی کا چکر لگا لیا کرتا تھا، لیکن جب سے وہ حویلی میں آئی تھی 1 ماہ ہونے کو آیا تھا اور حمزہ کو وقت ہی نہیں مل رہا تھا، اس نے شکوہ کیا۔ حمزہ نے کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ایک ضروری مشن کی وجہ سے لیٹ ہوں۔ اب تو تم اکیلی بھی نہیں ہو، گھر کے سبھی افراد تمہارے پاس موجود ہیں۔ فنم آنکھوں سے خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس وقت وہ لان میں اکیلی بیٹھی تھی، چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس شدت سے حمزہ کی یاد ستا رہی تھی کہ نہ جانے کیوں دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے کہ حمزہ اس کی وجہ سے حویلی نہیں آ رہا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی سر گرائے روتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے کی جانب جانے لگی۔ ایک بار پھر جب رمشا سے اس کا تصادم ہوا، وہ اس کی روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ کیا ہوا، اتنی جلدی ہار مان لی تم نے؟ تمہاری روئی ہوئی آنکھیں تو کوئی اور ہی کہانی سناتی ہیں۔ وہ چپ چاپ گزرنے لگی تھی کہ رمشا نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کسی کی سیج میں اپنی خوشیوں کا آغاز کرنے والوں کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے بدنامی کے، اور یاد رکھنا تم نے حمزہ کو پا تو لیا ہے، لیکن صرف اس کے نام کو۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ اس روز وہ پہلی بار بھڑک اٹھی تھی۔ بس چپ چاپ حمزہ کی زندگی سے نکل جاؤ، اتنا ہی گھر میں سکون آ جائے گا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے ایک ماں کی سب سے بڑی خواہش چھین لی ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے رمشا کو دیکھا تھا۔ حمزہ چچی جان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک عرصے سے انہوں نے سپنے سجا رکھے تھے اپنے بیٹے کی من پسند بیوی لانے کے، اس کا صحرا سجانے کے، اور تم نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ کاش تم تمہاری زندگی میں کبھی نہ آئی ہوتی۔ وہ دکھ سے رمشا کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب کھڑی ندا بیگم پر نظر پڑی تو اس کے اندر کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ وہ رات اس نے شدید بے قراری میں گزاری۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ اس رات اتنی شدت سے روئے گی، اور پھر وہ فیصلہ کرے گی جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس فیصلے کی اصلاح کرے گی۔ اگلے دن دادوں کے نام ایک مختصر سا نوٹ لکھ کر وہ اپنا سب کچھ سمیٹتے ہوئے فجر کے بعد ہی حویلی سے نکل گئی۔ ڈرائیور کو ہدایت دی کہ اس علاقے میں باہر تک چھوڑ دے، آگے وہ خود چلی جائے گی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ بس جس خاموشی سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، اسی خاموشی سے اس نے اس سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ ایک بار پھر وہ سلیم صاحب کے دروازے پر کھڑی تھی۔
لیکن اس بار وہ اس کے منتظر نہیں تھے۔ خاموشی سے اس نے اندر قدم رکھ دیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ کسی کی زندگی میں زبردستی مسلط ہونے سے بہتر ہے چپ چاپ کنارہ کر لیا جائے۔ ہجرت بہتر تھی، چاہے دل کتنے ہی خسارے میں کیوں نہ چلا جائے۔ جب اسے اس واقعے کا علم ہوا کہ وہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے تو وہ ایک بار پھر سیکھ پا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے کالز کی، کتنے پیغامات بھیجے، مگر وہ اپنا نمبر بند کر چکی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی خود ساختہ ضدی فیصلوں سے کب باز آئے گی، مگر شاید اس وقت دونوں کے درمیان فاصلے کی ضرورت تھی، اور اس نے اسی کو قبول کر لیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ حویلی لوٹا۔ حویلی گہرے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس رات کمرہ اسے غیر معمولی حد تک خاموش لگا، ایسی خاموشی جو اسے کاٹتی رہی، اندر تک زخمی کرتی رہی۔ اسے واپس لے آؤ، کیونکہ تم اس کے بغیر نامکمل ہو۔ ندا بیگم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس بار میں اسے واپس نہیں لاؤں گا، بلکہ اس بار آپ اسے لے کر آئیں گی، اگر آپ کا دل رضامند ہو تو۔ وہ ان کے ساتھ ایک مہینہ رہ کر گئی تھی، اور ندا بیگم اب اس کی فطرت سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ وہ جیسی معصوم نظر آتی تھی، حقیقت میں ویسی ہی معصوم تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے بغیر ان کا بیٹا نامکمل تھا۔ ندا بیگم اگلے ہی دن سلیم صاحب کے گھر پہنچ گئی تھی، جہاں اب وہ رہائش پذیر تھی۔ حمزہ انہیں دروازے پر اتار کر واپس چلا گیا۔ اس روز وہ اکیلی نہیں آئی تھی، مجتبیٰ صاحب ان کی اہلیہ اور دادو بھی ان کے ہمراہ تھی۔ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ تو اب اس اطمینان کے ساتھ جینے لگی تھی کہ اس کی طرف سے آزادی پا کر حمزہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر چکا ہوگا۔ ندا بیگم نے نرمی سے اسے گلے سے لگا لیا۔ بیٹیاں گھر چھوڑ کر نہیں آیا کرتی۔ میں واپس نہیں آنا چاہتی آنٹی، میرے خیال میں میرا نکل جانا ہی بہتر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سارے خواب پورے ہوں۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھوں کو لبے سے چھو لیا تھا۔ اس بار میں تمہیں ایسے نہیں لے کر جاؤں گی، بلکہ رخصت کروا کر لے کر جاؤں گی۔ اور پھر واقعی ہی ایسا ہوا تھا۔ اگلے 10 دنوں کے اندر اندر انہوں نے ایک شاندار ریسیپشن رکھا۔ کسی کو کیا اعتراض تھا؟ انہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کے لیے اپنے بچوں کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے میرو کو بھی یہی سمجھایا تھا کہ وہ آخر کب تک دوسروں کے سہارے جینے کا تصور میں لیے بیٹھی رہے گی۔ تمام رسومات ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود حمزہ نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کی جانب سے اس کی خالہ، کزنز اور باقی سب لوگ شامل ہوئے تھے۔ اس دن وہ باقاعدہ دلہن کے روپ میں رخصت ہو کر اس کے گھر آئی تھی، اور وہ اسی جوڑے میں اس دلکش دلہن کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے واپس آ جانے سے جیسے اس کمرے کی رونقیں لوٹ آئی ہوں۔ کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا، اور وہ واقعی ہی غضب ڈھا رہے تھے۔ تمہارے لیے سب کچھ اتنا آسان کیوں ہوتا ہے؟ وہ بےتابی سے اس کے چہرے پر جھکا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کے ہونٹ میرو کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میرو بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ خود ہی زندگی میں آنے کا فیصلہ کر لیا، اور خود ہی زندگی سے چلے جانے کا فیصلہ بھی کر لیا، کیوں؟ وہی سوال، وہی کسک۔ میجر صاحب، مجھے لگا تھا کہ… اور حمزہ نے اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کی بات وہیں روک دی۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا جیسا تمہیں لگتا ہے۔ کیا تم نے کبھی میرے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہارے بغیر یہ دن کیسے گزارے؟ بہت معذرت، میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتی۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اس سے دور ہو گئی، اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ وہ مسلسل سرخ چہرے کے ساتھ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ اچھا خاصا غصے میں تھا، کیونکہ میرے وجود میں میجر حمزہ کی کاپی موجود تھی۔ یہ ایک نیا دھچکا تھا، اور وہ کئی لمحے تک بول ہی نہیں پایا۔ پھر اس نے اپنا رخ موڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے اتنی بڑی خبر مجھ سے چھپائی رکھی۔ وہ بےتابی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتانے کا فیصلہ کیا، نرمی سے اس نے کہا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وعدہ کریں میجر صاحب، سب سے زیادہ محبت تو میں ہی لوں گی آپ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ کہہ کر دیا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، اور پھر اتنی بڑی خوشخبری۔ وہ سرشار تھا۔ اسے دیکھ کر نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑتے ہوئے اس نے اس کے سارے شکوک دور کر دیے تھے۔ اس روز اس نے قریب کر کے بتایا کہ کچھ رشتوں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کو وقتی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس کے وجود کو جولری سے آزاد کرتے اس نے اپنے لمس سے روشناس کروایا۔ وہ بھی بےتاب تھی، اپنی محبت میں ڈوب جانے کے لیے تیار۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب زندگی میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، وہ اپنے میجر کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی۔
اس کا ساتھ چھوڑ کر مشکلات سے بھاگنا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس نے کسی کو حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ کوئی بھی آپ سے اتنی نہیں کر سکتا۔ اس روز وہ اقرار کر گئی تھی۔ اور تمہیں ہر بار یہ کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی اپنے کسی بھی انداز سے یہ باور نہیں کرواؤں گا کہ تم میرے لیے قیمتی نہیں ہو۔ تم میرے لیے بے حد قیمتی ہو۔ تمہارا احساس، تمہارا وجود، تمہاری محبت، تمہارا سب کچھ۔ وہ یہ کہہ گیا اور وہ مسکراتی ہی رہ گئی۔ مسکراتی بھی چاہیے تھی، آخر میجرنی جو ہوں میں آپ کی۔ وہ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ سرشار کھڑا رہا۔ رشتے مقدر میں خدا کی جانب سے جوڑے جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ رشتہ واقعی بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ لمحہ کچھ ایسا تھا جیسے وقت نے خود رک جانا چاہا ہو۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے رہے۔ الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ ہر سرخی، ہر مسکان، ہر لمس میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ میجر نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اسے اپنی باہوں میں لے کر کہا، اب سے تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوگی۔ کوئی فاصلے، کوئی رکاوٹ ہمارے درمیان نہیں آئیں گے۔ تمہاری ہر خوشی، ہر غم، ہر خواہش میرے لیے سب سے اہم ہوگی۔ میرو نے سر ہلاتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور دل کے اندر ایک سکون محسوس کیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب چاہے دنیا کے کتنے بھی طوفان آئیں، وہ اپنے میجر کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس دن سے ان کے رشتے میں نہ صرف محبت بڑھی بلکہ ایک عہد بھی قائم ہوا کہ وہ ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور جو مقدر میں لکھا ہے وہی ان کی زندگی کی رہنمائی کرے گا۔ میجر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے کہا، خدا کی عنایت ہے کہ تم میری زندگی میں آئی۔ تمہاری موجودگی نے میری دنیا بدل دی۔